بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد قال اللہ تبارک وتعالی ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، اس سے قبل جو آیات گزری اور جو موضوع ہمارا چل رہا تھا وہ خوف امید ان دونوں کے درمیان کا تھا۔ یہ عقیدے کا بہت اہم باب ہے کہ ڈر اور امید دونوں ہونا چاہیے۔ اس سے قبل جیسا کہ بیان کیا گیا کہ یہ دونوں توازن کے ساتھ، بیلنس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر ڈر اتنا ہو جائے کہ آدمی اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے، یہ غلط ہے، اور اسی طرح امید اتنی نہیں بڑھنا چاہیے کہ انسان گناہ پر گناہ کرتا چاہے اور اللہ کے عذاب سے بے فکر ہو جائے۔ ڈر اور امید دونوں ہونا چاہیے۔ ڈر اتنا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرے کہ میری کسی خطا اور غلطی پر اللہ کا عذاب نہ آئے، اور امید کہ یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا، بہت رحم و کرم کرنے والا ہے، وہ یقیناً مجھے بخش دے گا۔ اس سے قبل بہت ساری آیات بیان کی گئی پچھلے درسوں کے اندر۔ اب انہی آیات کے معنی کے طور کے پر صاحب کتاب شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے جب رسولوں کو جھٹلانے والی اور کفر و معاصی میں ڈوبی ہوئی بستیوں کی حالت کا تذکرہ کیا تو یہ بھی بتایا کہ اس حرکت پر انہیں اللہ کے عذاب سے بے فکری اور بے خوفی نے آمادہ کیا تھا، یعنی مطمئن ہو گئے تھے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اللہ کی گرفت نہیں آئے گی۔ یہ دراصل اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کی ایک بڑی وجہ ہے، اسی کو یہاں اللہ بیان کر رہا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کافروں کو، مجرموں کو، ظالموں کو، کہ ان کے ظلم و ستم کے باوجود، ان کے کفروں کے باوجود اللہ دنیا میں انہیں بڑا نوازتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے۔ بندہ جب اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جاتا ہے تو اسے غلطی کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد مزید نوازتا ہے، نعمتوں کے پر نعمتوں کی بارش کرتا ہے، اور پھر اچانک اللہ کی جب گرفت آتی ہے تو سارا کھیل ختم ہو جاتا ہے، پورا تماشا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ دھوکہ نہ کھائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان کرتا ہے کہ سورہ آل عمران کے بالکل اخیر میں کہ دنیا میں اللہ نے ان کافروں کو جن چیزوں کے ذریعے نواز دیا ہے، ان کے اندر تم دھوکے میں نہ پڑو کہ انہیں دنیا کی اس قدر نعمتیں مل رہی ہیں، اب یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں پر تو اللہ یقیناً نوازے گا، کسی کو دے کر کسی کو نہیں دے کر چھین کر آزمائے گا۔ جدا جدا آزمائشیں ہیں جو جاری ہیں، لہذا اس معاملے کے اندر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اللہ کے بارے میں کوئی دھوکہ دینے والا تمہیں دھوکہ نہ دے۔ اللہ نے انہی بستیوں کے تعلق سے بیان کیا کہ جب اللہ نے ان لوگوں کو نعمتوں سے نوازا، ڈھیل عطا کرتی، تو نتیجہ کیا ہوا کہ وہ اللہ کی تدبیر یعنی اللہ کی منصوبہ بندی کے بارے میں بے خوف ہو گئے، اس کے عذاب کے بارے میں، اور رسولوں کی نافرمانی کر کے بالکل مطمئن ہو گئے، بے خوف ہو گئے کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر اچانک اللہ کا عذاب ان لوگوں کے پر آیا۔ انہی کے تعلق سے اللہ بیان کر رہا ہے اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلھا، کہ کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے، وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد کے واقعات مذکورہ نے یہ بات نہیں بتائی اللَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں پکڑیں، انہیں سزا دیں، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کے پر مہر لگا دے کہ ہدایت کے قابل نہیں ہیں، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ سن نہ سکے، یعنی سن کر انسنی کرنے کی کوشش کریں، باتیں سنیں لیکن وہ چیز ان کے سمجھ میں نہ آئے، یا اسے اپنے دل کے پر نہ دیں، دل کے پر نہ لیں، اسے اہمیت نہیں دیں۔ آگے بعض علماء کا جو قول ہے بیان کیا ہے کہ
بندے میں چند چیزوں کے سبب خوف پیدا ہوتا ہے۔ 3 اہم سبب بیان کیے گئے ہیں کہ ان 3 اسباب کی بنیاد کے پر بندے کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا سبب جرم اور اس کی برائی کو جاننے سے، یعنی جو گناہ اور جو غلطی ہے، قتل ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، غیبتیں ہیں، چغلیاں ہیں، اور اسے بڑے بڑے جرائم، ان چیزوں کے بارے میں بندہ کب بے خوف ہوگا؟ جب اسے علم نہیں ہوگا کہ اللہ اس کے بارے میں سزا نہیں دے گا، یہ گناہ بڑے نہیں ہیں۔ تو گناہ کے بارے میں علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو جرم اور اس کی برائی کو جاننے سے خوف پیدا ہوتا ہے۔ دوسری چیز، وعید اور اس بات کی تصدیق کرنے کے سبب سے کہ اللہ نے گناہ پر سزا متعین کر رکھی ہے، جیسا کہ نماز کے چھوڑنے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کیا گناہ کی سزا کیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جہنم کا مشاہدہ کیا، ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ فرشتہ اس کے سر کے پر ایک بھاری پتھر مارتا ہے، جس سے اس کا سر چکنا چور ہو جاتا ہے، پتھر لڑک کر جاتا ہے، فرشتہ پتھر دوبارہ لے کر آتا ہے جب تک اس کا سر پہلے کی حالت میں آ جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہی، یعنی مسلسل یہ سزا اس کے پر مسلط کر دی گئی تھی۔ یہ کون تھا؟ جو اذان کے سننے کے بعد جس کا سر بھاری ہو جاتا، یعنی نماز کے وقت وہ بوجھل پن محسوس کرتا، اسے نماز پڑھنے میں دلچسپی نہیں رہتی۔ یہ انجام ہے۔ اب جب یہ انجام، یہ خوف اور یہ وعید بتائی جائے گی تو بندہ نماز کے تعلق سے چوکنا ہوگا اور وہ اس گناہ کو نہیں کرے گا جس کی بنیاد کے پر اس کو سزا کی پاداش میں اتنی سخت ترین تکلیف دی جائے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر کے پر بیان کر رہے ہیں کہ بندے کا اس بات سے واقف ہونا کہ شاید وہ توبہ کرنے سے محروم رہ جائے۔ بہت سارے لوگ گناہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ بعد میں توبہ کر لیں گے۔ شیطان یہی تو ہتھ کنڈا استعمال کرتا ہے۔ جو لوگ نیک ہوتے ہیں اور جن لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں گناہ کرنے کے بعد سزا ملے گی، تو شیطان ان لوگوں کو توبہ کے راستے گمراہ کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں، گناہ کر لو، بعد میں توبہ کر لینا، اللہ بڑا معاف کرنے والا، بہت رحم و کرم کرنے والا ہے۔ یعنی وہ توبہ کی امید پر گناہ کرواتا ہے، یعنی ایک نیکی کے نام کے پر بندے سے گناہ کرواتا ہے۔ تو بندہ جب یہ سوچے گا کہ ہو سکتا ہے کہ میں توبہ کیے بغیر ہی مر جاؤں اور اللہ سے اس گناہ کے بارے میں معافی نہ مانگوں، اللہ مجھے نہیں بخش دے، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو یہ خوف پیدا ہوگا اس کے دل کے اندر کہ نہیں، مجھے یہ غلطی نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اس سے توبہ کیے بغیر میں مر جاؤں اور اللہ کے یہاں پر اس کی سزا مجھے ملے۔ تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ بندے کا اس بات سے واقف ہونا شاید کہ وہ توبہ کرنے سے محروم رہ جائے، اور جب وہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے تو اس کے اور توبہ کے درمیان کوئی رکاوٹ آ جائے۔ یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے، ایسا نہ ہو کہ توبہ کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ بن جائے اور وہ توبہ نہ کر سکے۔ تو یہ 3 اہم سبب بیان کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے خوف پیدا ہوتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جرم اور اس کی برائی کو جاننا کہ میں کتنی بڑی خطا، کتنی بڑی غلطی کر رہا ہوں۔ دوسری چیز وعید، یعنی اس گناہ کے پر جو وعید اور دھمکیاں دی گئی ہیں، اور اس بات کی تصدیق کرنا کہ اللہ نے اس گناہ کے پر سزا رکھی ہے۔ اور تیسری بات، اسے اس بات کا ڈر ہونا چاہیے کہ کہیں میں توبہ سے محروم نہ رہ جاؤں، یا ایسا نہ ہو کہ توبہ اور میرے درمیان کوئی رکاوٹ بن جائے اور میں اللہ سے توبہ نہ کر سکوں۔ یہ 3 اسباب ہیں جن کی بنیاد کے پر اس کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے۔ لہذا شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ان 3 چیزوں کے سبب گناہ سے خوف کا پایا جانا مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد تو اس کا خوف بڑھتے جاتا ہے، یعنی جتنا زیادہ وہ گناہوں کے بارے میں علم حاصل کرے گا اور اس کی سزاؤں کے بارے میں، اتنا زیادہ اس کے اندر ڈر پیدا ہوگا اور اتنا زیادہ وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اب یہاں خوف اور امید کے تعلق سے جو بات بیان کی جا رہی ہے، میں نے پچھلے درسوں میں بیان کیا تھا، بہت اہم ہے کہ انسان جب نا امیدی کی طرف جاتا ہے، یعنی اس کو ظاہراً لگتا ہے کہ یہ کام نہیں بن سکتا یا ایسا نہیں ہو سکتا، تو ایسے موقع پر مومن کا ایمان اور توکل، امید اتنی بڑھتی جاتی ہے۔ اب یہاں دیکھو مثالیں دے رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے اللہ سے اپنی امیدوں کو کبھی نہیں توڑا اور نہ ہی کسی بھی حالت میں اس کی رحمت سے مایوس ہوئے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔
اسی لیے کہا جاتا ہے نا امیدی کفر ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، حالات چاہے کتنے بھی سخت ہوں اور اسباب کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ بڑھاپے کی عمر تھی، بیوی بانجھ تھی، اور ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو اولاد کی کوئی امید نہیں۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں اور انہیں بشارت دیتے ہیں بچے کی، اولاد کی، اور کہتے ہیں وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب کی رحمت سے نا امید صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، لہذا کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں اس تناظر میں ایک اہم بات میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اخبارات ہیں، ٹیلی ویژن وغیرہ جو بھی ذرائع ہیں، باقاعدہ مسلمانوں کے پر اس باب میں شدید حملہ کیا جاتا ہے۔ معلوم ہے کہ ایسی خبریں جس سے مسلمانوں کے اندر مایوسی پیدا ہو، جب یہ خبریں مسلسل چلائی جائے گی۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ہماری اپنی بچیوں کے تعلق سے ارتداد کی خبریں، یہ ہمارے اپنے بیوقوف لوگ ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا تیر مار رہے ہیں، یا دشمن کی کوئی خبر آ گئی اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، یہ خطرناک قسموں کی سائیکالوجی ہے جو مسلمانوں کے ساتھ کھیلی جا رہی ہے۔ اس واقعے کو یاد کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے موقع پر جب دشمن پورے مدینہ کو گھیرے ہوئے تھے، اتنی بڑی تعداد میں ان لوگوں کا لشکر کا تھا جتنی تعداد میں مسلمان مدینہ میں نہیں تھے، ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ خبر لے کر آؤ، اور کیا کہا تھا؟ خبر اگر اچھی ہوگی تو تمام لوگوں کے درمیان بآواز بلند بیان کرنا کہ یہ خبر ہے، تاکہ تمام لوگ خوش ہو جائیں، اور اگر خبر بری ہوگی، ہمارے لیے مشکل ہوگی، تکلیف دہ ہوگی، تو اسے چپکے سے میرے پاس آ کر بیان کرنا، کسی کو مت بتانا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زبردست سائیکالوجی استعمال کی۔ اگر یہ بات لوگوں کو بیان کر دی جاتی، جو کہ جنگ احزاب اصل میں یہ نفسیاتی جنگ تھی، جس میں مقابلہ بہت ہی کم ہوا، لیکن نفسیاتی طور پر دشمن کے حملے کا، جان کے جانے کا، اور ان لوگوں کی طرف سے خطرات کا ہمیشہ مسلمانوں کے پر سایہ پڑا ہوا تھا۔ 10,000 کا لشکر تھا جو مدینہ کو گھیرے ہوئے تھا، چھوٹی سی تعداد نہیں تھی، اور جس میں اطراف کے تمام قبائل مدینہ کے لوگ سب، مکہ کے لوگ سب آئے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خبروں کو پھیلانے سے منع کیا جس سے مسلمانوں کے درمیان تشویش پیدا ہوتی ہو اور ان کے پر مایوسی چھاتی ہو، اللہ کی رحمت سے نا امیدی کی طرف قدم بڑھتے ہو، منع کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عمر میں تھے جہاں اولاد کی امید کی ہی نہیں جا سکتی تھی ظاہری اعتبار سے۔ فرشتوں نے آ کر ان کو کہا کہ اللہ تمہیں نیک اور صالح اولاد کی بشارت دیتا ہے۔ انہوں نے خوشی کے مارے کہا ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون، کہ کیا اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو؟ یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ یہ بات انہوں نے اللہ کی قدرت یا اللہ کی اس نعمت کے انکار کے طور کے پر نہیں، بلکہ تعجب کے طور کے پر، شکرانے کے طور کے پر۔ ایک انسان کو اگر اس کی امید سے بڑھ کر کوئی خبر لگ جاتی ہے اور اسے بتایا جاتا ہے تو پلٹ کر پوچھتا ہے، پوچھنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا انکار کر رہا ہے، خوشی کے عالم میں وہ بار بار ایک اچھی خبر کے بارے میں سننا چاہتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی کہا۔ اب دوسری مثال انہوں نے دی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ بھائیوں کی شرارت کی بنیاد کے پر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کی نگاہوں سے دور ہو گئے، اور یہ لمبا عرصہ تھا، تقریباً 9 سال یہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے دور رہے، ایک لمبی مدت تھی۔ انہیں مصر سے لے جایا، کنعان جو کہ عراق کا ایک شہر تھا، وہاں سے ملک شام کا، پھر وہاں سے ان کو لے جایا گیا مصر، وہاں کے بازار میں بیچا گیا، اور جب یہ جوانی کی عمر کو پہنچے اس کے بعد 9 سال سے زیادہ کا عرصہ جیل کے اندر بیتا، اور اس کے بعد یعنی ایک لمبا پیریڈ بیتا، نہیں کچھ تو 20 سے زیادہ سال کا عرصہ تھا، 9 نہیں بلکہ 20 سال سے زائد کا عرصہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے دور تھے۔ بہت کوشش کی اپنے بیٹے کے بارے میں،
اور کسی طریقے سے خبر نہیں لگی اتنی لمبی مدت کے اندر، جبکہ آج کے حالات نہیں تھے، وہ تو پرانے حالات تھے جہاں پر آپسی رابطہ، سوشل میڈیا یا اس طرح کی ساری ٹیکنالوجی جس کی بنیاد کے پر آسانی سے رابطہ کیا جا سکے، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے عالم میں جب 20 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا، اس کے بعد بھی وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے، بلکہ جیسے جیسے مدت بیتی جا رہی تھی ان کا اعتماد، یقین اور اللہ کی ذات کے پر بھروسہ بڑھتے جا رہا تھا۔ چنانچہ جب یہ اس موڑ کے پر پہنچے، آنکھوں کی بینائی رو رو کر ختم ہو چکی تھی اپنے بیٹے کی یاد میں، ایسے موقع کے پر جب کہ پریشانی کا عالم تھا، قحط سالی کا زمانہ تھا، اپنے بچوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ مصر کے فرما روا وہی ہیں، اور وہاں سے اناج لے کر آئے۔ دوسری مرتبہ جانے کے لیے ان لوگوں کے پاس پیسہ بھی نہیں تھا، کہا کہ جاؤ جتنا جمع پونجی ہے وہی لے کر جاؤ۔ جا کر بھائی کہنے لگے کہ یہ جو جمع پونجی تھی ہم لے کر آئے ہیں، فتصدق علینا، کچھ ہمارے پر صدقہ کر دیجئے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ جو اناج کا خرچ ہے وہ دے سکے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی حقیقت ان لوگوں کے سامنے واضح کی، آشکارا کی۔ قرآن اسی تعلق سے بیان کر رہا ہے اور صاحب کتاب اسے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، جب بیٹے کی جدائی کا معاملہ شدید تر ہونے لگا، 20 سال سے زیادہ کا عرصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جدا ہونے کا ہو چکا تھا، تو اللہ سے امید اور اس کی رحمت کی چاہ اور بڑھ گئی اور یقین بڑھ گیا۔ یعنی جیسے جیسے ظاہری اعتبار سے اسباب ختم ہو رہے تھے، نا امیدی کے اثرات ظاہر ہو رہے تھے، ویسے ویسے اللہ کی ذات کے پر یقین بڑھتا جا رہا تھا۔ اور اپنے سامنے موجود بیٹوں سے کہا، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف، کہ میرے پیارے بچوں جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی اچھی طرح تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جانا، انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ یعنی جب معاملہ بالکل انتہا کو پہنچ رہا تھا ظاہری اعتبار سے کہ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی عطا پتہ نہیں، کہیں نہیں مل سکتے، ایسے میں امید اسی قدر بڑھتی چلی گئی، اللہ پر توکل بڑھتا چلا گیا، اور کہا فصبر جمیل عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا۔ یہ انہوں نے کب کہا تھا؟ جب بھائیوں نے بنیامین کے بارے میں کہا کہ انہیں بھی مصر کے اندر پکڑ لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا ہے، مصر کے عزیز مصر کے پیالے کو اپنے سامان میں رکھنے کی وجہ سے۔ اب سوچئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پہلے سے ہی 20 سال کے زائد عرصے سے ان کی نظروں سے اوجھل تھے، اور اس کے بعد بنیامین بھی چلے گئے، یعنی ایک کے بعد ایک مصیبت آنا شروع ہو گئی۔ تو مصیبت بڑھنے کے بجائے انہوں نے کہا عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، مجھے امید ہے کہ اللہ دونوں کو واپس لے کر آئے گا۔ یعنی جب غم بڑھ گیا اور مایوسی بڑھ گئی ظاہری اعتبار سے، تو امید بڑھ گئی۔ تو یہی بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ ظاہری اعتبار سے جب نا امیدیں بڑھنا شروع ہوتی ہے تو ہمارا اللہ کی ذات کے پر یقین بڑھنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام، ان کی زندگی کا واقعہ ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے کہ ایک روایت کے مطابق 12 سال، کسی میں 18 سال، بہرحال طویل عرصہ ان کی بیماری کا گزرا تھا۔ جیسے جیسے بیماری بڑھتی گئی، یہاں تک کہ سارے بچوں نے ساتھ چھوڑ دیا، بیوی نے ساتھ چھوڑ دیا، صرف ایک بیوی ساتھ میں تھی۔ جیسے جیسے بیماری بڑھتی جا رہی ہے، اعتماد بڑھتا جا رہا ہے، اور آخر کار اللہ سے دعا کی، اور اس دعا کی برکت سے اللہ نے ان کو شفا عطا کی، اور پہلے کے مقابلے میں آل و اولاد بڑھا دیا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب وہ غسل کر رہے تھے، بخاری کی روایت میں ہے، جب وہ غسل کر رہے تھے اللہ نے ان کے پر سونے کی ٹڈیاں برسائی، وہ فوری طور کے پر انہیں جمع کرنے لگے۔ اللہ نے کہا کہ ایوب کیا تمہیں ہماری نعمت کے ختم ہونے کے بارے میں خدشہ ہے؟ کہا کہ نہیں اللہ، یہ تو تیری نعمت ہی ہے جسے میں جمع کر رہا ہوں، تو ہی تو نواز رہا ہے، یہ تیری ہی نعمتیں ہیں جو تو نے مجھے عطا کی ہیں۔ تو اللہ نے پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ نواز دیا۔ یہ یقین اور توکل کا معاملہ ہے۔ تو عقیدے کا بہت اہم باب ہے۔ آج حالات جتنے سخت ہوتے جا رہے ہیں ملکوں کے، دنیا کے،
آنے والی خبریں ہمارے ذہن و دماغ کے اندر انتشار پیدا کرتی ہے اور ہمارے اندر خوف پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ نہیں ڈرنا چاہیے۔ جیسے جیسے حالات تنگ ہوتے جائیں ہمارا ایمان، ہمارا یقین اللہ کی ذات کے پر بھروسہ ویسے بڑھتے جانا چاہیے۔ یہی دراصل ہمارے ایمان کا اصل امتحان ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اہم واقعہ، جب آپ غار ثور میں تھے ہجرت کے موقع پر، اتنا قریب پہنچ چکے تھے دشمن کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کا رسول، اگر ان میں کا کوئی شخص اپنے جوتے کے تسمے کی طرف دیکھے گا ہمیں دیکھ لے گا۔ اتنا قریب پہنچ چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق ان دونوں کے زندہ یا مردہ لانے کے پر 100 اونٹوں کے انعامات تھے۔ بتائیے اتنا بڑا انعام آج کے دور میں اگر دیکھا جائے کروڑوں کا انعام تھا جو زندہ یا مردہ لانے کے پر تھا۔ وہاں اتنا قریب پہنچ گئے، ایک ایک چیز کی چھان بین کر رہے ہیں، لیکن یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ذرا سا نیچے جھک کر غار کے اندر دیکھ لیں کہ یہاں کوئی موجود تو نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ چھپنے والا ایسی ہی جگہ تلاش کرے گا جو کہ غار ہوگا، گفا ہوگی، چھپنے کی محفوظ جگہ ہوگی، لیکن توفیق سے محروم ہو گئے، کوئی نیچے دیکھا ہی نہیں، وہاں کے وہیں چلے گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اسی کو قرآن مجید یہاں بیان کر رہا ہے کہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، کہ جب اللہ ہی نے اس وقت تمہاری مدد کی تھی جب کافروں نے تمہیں مکہ سے باہر نکالا، ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ مکہ میں تم رہ نہیں سکتے تھے۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں، فکر مند نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہی اعتماد اور یقین اور توکل ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات کے پر جتنا بھروسہ پختہ ہوگا، اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت اور اس کی نصرت اسی کے بقدر نازل ہوگی۔ اب یہاں جو آیتیں بیان کر رہے ہیں سورہ زمر کی مشہور آیت ہے۔ پہلے تو انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے، اب یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے تمام بندوں سے متعلق ہے، یعنی جتنے بندے ہیں سارے لوگوں کو۔ انبیاء کے واقعات تو بیان کر دیے گئے، اب یہاں جو دلیل لے کر آئے ہیں یہ تمام بندوں سے متعلق ہے۔ ظاہری اعتبار سے کیا ہو رہا ہے؟ بندے گناہ کرتے کرتے بہت اونچے لیول کو پہنچ جائے، یہ بندے کو بھی احساس ہوتا ہے کہ ہاں میرے گناہ بہت بڑھ چکے ہیں، اس لیے کہ بندہ اپنے آپ کو جتنا بہتر جانتا ہے دوسرے کو نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قیامہ کے اندر کہا بل الانسان علی نفسہ بصیر، انسان اپنے آپ کا سب سے بہترین جانکار ہے، سب سے بہتر اپنے آپ کو جاننے والا انسان ہے۔ ہم اپنے آپ کے بارے میں جتنا جانتے ہیں کسی اور کے بارے میں نہیں جانتے، اس لیے کہ ہمارا ظاہر، ہمارا باطن، ہمارے دل کی دھڑکنوں کے راز سب ہمیں معلوم ہے، جبکہ دوسروں کے بارے میں ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ جو ظاہر ہے وہ پتہ ہے، باقی ہم نہیں جانتے۔ تو جب بندہ گناہ کے پر گناہ کرتے ہوئے اس لیول کو پہنچ جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، تو ایسے موڑ کے پر اللہ کی رحمت سے ظاہری اعتبار سے نا امیدی ہوتی ہے کہ میں بہت گناہ کر چکا ہوں، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، لیکن وہاں ہمارے اپنے عقیدے کے اعتبار سے امید بڑھنا چاہیے۔ اسی کو اللہ یہاں بیان کر رہا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہو اے میرے بندو، اللہ کتنے پیارے انداز میں کہہ رہا ہے، کن کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ ان لوگوں کو جنہوں نے بہت گناہ کیے، تو اللہ انہیں اپنے سے الگ نہیں کر رہا ہے، بلکہ کہہ رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے بہت گناہ کیے، اسراف کر دیا ہے، حد سے زیادہ گناہ کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ صاف اللہ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ کے پر گناہ کر کے زیادتی کی ہے، بہت گناہ کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یعنی ایک طرف گناہ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے بندہ ڈرنے لگ جائے، وہیں اللہ کی رحمت آ کر اسے تھام لیتی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، گناہ کتنے بھی ہو جائے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ بنی اسرائیل کا جو شخص تھا جس نے 100 لوگوں کو قتل کیا، بتائیے کیا وہ نا امید ہوا؟ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا؟ نہیں ہوا،
نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے توبہ کی توفیق دی، اور اسی بنیاد کے پر جب وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، روح کو قبض کر لیا گیا، اور وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہونے کی بنیاد کے پر اللہ کی رحمت کا مستحق بن بیٹھا۔ توبہ یہ بہت ہی زبردست تاثیر رکھتا ہے، زندگی کے تمام گناہوں کے داغ اور دھبوں کو دھو دینے کی صلاحیت اس کے اندر ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اس کا استعمال کرتے تھے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے، توبہ کیا کرتے تھے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ توبہ کر کے تو دیکھو، کیوں نہیں اللہ معاف کرے گا؟ جب وہ تواب ہے، اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اس کی صفت ہی ہے توبہ قبول کرنے والا ہونا، تو وہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ وہ اپنی صفت کا استعمال نہیں کرے گا؟ جب وہ غفور ہے، غفار ہے، یعنی بہت بخشنے والا، بہت ہی گناہوں کو معاف کرنے والا، تو کیوں نہیں بخشے گا؟ بس یہ ہے کہ ہمیں اس کی مغفرت اور اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ توبہ کے راستے ہوتی ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، کہ کہہ دو میری جانب سے کہ اللہ کی وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، پلٹو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے تابع اپنے آپ کو کر دو، سونپ دو، اللہ کے حوالے کر دو۔ اس کے بعد دیکھو اللہ کیسے اپنے دامن رحمت کے اندر ہمیں سمیٹ لیتا ہے۔ اب یہاں چند احادیث کا تذکرہ پر کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے گناہوں کے بارے میں سوال کیا گیا۔ اب یہ بڑے گناہ کون سے؟ جو انسان کی نا امیدی بڑھاتے ہیں، اس لیے کہ انسان جتنا بڑا جرم کرے گا اتنا زیادہ خوف اس کے اندر پیدا ہوگا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ چنانچہ آپ کو جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر اس کے توبہ کیے بغیر بندہ مر جاتا ہے تو اس کے مغفرت اور اس کو معاف کیے جانے کی کوئی امید باقی نہیں رہ جاتی، اس کو نجات مل ہی نہیں سکتی ہے۔ اور دوسری چیز آپ نے بیان کی، اللہ کی تدبیر سے بے فکر ہو جانا۔ اللہ کی تدبیر سے بے فکر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کوئی خطا کریں، غلطی کرے، اللہ ہمیں نہیں پکڑے گا، اللہ ہم کو سزا نہیں دے گا، وہ ہمارے گناہوں کی پاداش میں عذاب نازل نہیں کرے گا۔ یہی دراصل بے فکر ہو جانا ہے، بے فکر نہیں ہونا ہے۔ اور اس کے بعد اس کی رحمت کی امید توڑ دینا۔ ایک چیز آپ نے کیا بیان کی؟ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہونا، یعنی گناہ پر گناہ کرنے کے بعد اللہ کے عذاب کے بارے میں بے فکر ہو جانا، اور دوسری طرف اس کی رحمت کی امید توڑ دینا۔ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں۔ اس کے پہلے میں نے بیان کی ایک مثال دی تھی۔ مثال کیسی؟ کہ پرندہ اپنے دونوں بازوؤں کے بل کے پر پرواز کرتا ہے، اگر ایک بازو بھی کمزور پڑا تو پرواز نہیں کر پائے گا۔ یہی معاملہ خوف اور امید دونوں کا ہے کہ اگر ہم نے اس قدر امید باندھ لی کہ اللہ کے عذاب سے بے فکر ہو گئے، یا تو ہم نے اتنا ڈر گئے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے، تو یہ ہمارے لیے مسائل پیدا کرتی ہے۔ شوگر جیسے ہمارے ہاں مسئلہ ہے، اگر یہ اپنی حد کے اندر رہے، نہ زیادہ ہو نہ کم ہو، تو اپنی جگہ کے پر بالکل صحیح ہے۔ اگر یہ زیادہ ہو جائے تو مسئلہ، کم ہونے لگ جائے تو مسئلہ۔ یہی معاملہ امید اور خوف کا ہے۔ امید اتنی بڑھ نہیں جانا چاہیے کہ اللہ کے عذاب سے بے فکر ہو جائے، اور خوف اتنا نہیں بڑھنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے۔ اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان کیا، اور اس کے رحم سے نا امید ہونا۔ یہ بڑے گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں ہیں۔ اگر کوئی گناہ کے پر گناہ کرنے کے بعد اللہ کے عذاب سے بے فکر ہو گیا ہے تو یہ بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا گناہ پر گناہ کرنے کے بعد کہ اب اللہ مجھے نہیں بخشے گا، اللہ میری مغفرت نہیں کرے گا، یہ بھی گناہ ہے۔ یعنی ایک طرف بے فکر ہو جانا وہ بھی گناہ ہے، اور ڈر جانا جس کی بنیاد کے پر اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ بھی گناہ ہے۔ دونوں چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ ڈرنا چاہیے کہ اللہ ہم کو سزا دے گا گناہوں کی پاداش میں، اور امید رکھنا چاہیے کہ توبہ کر لینے کی وجہ سے اللہ معاف کر دے گا۔ نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے امید توڑ دینا اس کے ساتھ بدگمانی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ارحم الراحمین ہے، وہ غفار ہے، بڑا بخشنے والا ہے، تو آپ اس کو نہیں مان رہے ہیں، تبھی تو رحمت سے امید توڑ رہے ہیں۔
اسی کو کہہ رہے ہیں کہ بدگمانی ہے، اور اس کی رحمت و مغفرت کی وسعت سے لا علمی کی دلیل ہے کہ بندے کو پتہ نہیں کہ اللہ کتنا معاف کرنے والا، کتنا رحم کرنے والا ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہو جاتی ہے۔ اللہ کی تدبیر یعنی گرفت سے بے پرواہی کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اللہ اس کے بارے میں میری پکڑ کرے گا، اس کے بارے میں بے فکر ہو جانا، کچھ بھی کروں اللہ مجھے کچھ نہیں کرے گا، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی تدبیر یعنی گرفت سے بے پرواہی اللہ اور اس کی قدرت کاملہ سے جہالت ہے، یعنی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مجھ کو سزا دے پائے، یہ جہالت ہے کہ اللہ کی قدرت کے بارے میں اس کو علم نہیں ہے۔ خود پر حد سے زیادہ اعتماد دکھانا تکبر کی علامت ہے، اپنے آپ کو بہت چالاک اور ہوشیار سمجھنا، میں اس طرح کروں گا تو بچ جاؤں گا، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا وہ مجھے بچا لے گا، کہا کہ آج کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بچانے والا نہیں، لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے اس عذاب سے بچانے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ تو یہ خطرناک چیزیں ہیں کہ اپنے آپ کے برحد سے زیادہ اعتماد دکھانا تکبر کی علامت ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو امید اور خوف کے درمیان رہنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت کی امید ہو کہ میں اللہ سے توبہ کروں اللہ معاف کر دے گا، اور دوسری طرف ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ کسی گناہ کی پاداش میں میری گرفت نہ کرے، اس لیے کہ اس بات کے پر قدرت رکھتا ہے۔ بس امید اور خوف کے درمیان دل کا توازن عمل صالح اور گناہوں سے توبہ پر آمادہ کرتا ہے اور گناہ سے روکتا ہے، اگر یہ توازن برقرار ہے، یعنی وہ اللہ کے عذاب سے ڈر بھی رہا ہے اور اس کی رحمت سے امید بھی رکھتا ہے۔ لیکن اگر یہ توازن بگڑ جائے، کسی ایک طرف مائل ہو جائے، یعنی گناہ پر گناہ کرنے کے بعد بے خوف ہو جائے، یا تو پھر اتنا ڈر جائے کہ اللہ مجھ کو معافی نہیں کرے گا، اس کی رحمت سے نا امید ہو جائے، تو پھر یہ معاملہ عمل کو منقطع کر دیتا ہے۔ عمل کو منقطع کرنے کا مطلب کیسے؟ بندہ کہہ رہا ہے کہ جب میں کتنا بھی کچھ کر لوں اللہ مجھ کو سزا دے گا ہی، تو پھر وہ نا امید ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہ پر گناہ کرے گا، وہ سوچتا ہے کہ جب اتنے گناہ کے بعد مجھ کو سزا ملنے والی ہے تو اور گناہ کروں، جیسا کہ بنی اسرائیل کا وہ شخص 99 قتل کرنے کے بعد جب ایک شخص سے سوال کرتا ہے تو وہ عالم نہیں تھا، عالم نما تھا، بزرگ تھا، عابد تھا، عبادت گزار تھا، عالم نہیں تھا، شریعت کا پختہ علم نہیں تھا، جسے اپنی عبادت کے پر بڑا ناز تھا، تو کہنے لگا کہ اتنے گناہ کرنے کے بعد اللہ تجھے کیسے معاف کرے گا؟ یعنی اللہ کی رحمت اور اس کے گناہوں کی بخشش کے درمیان آڑ بن گیا۔ اب اس نے جب یہ دیکھا کہ اللہ مجھے 99 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد بھی سزا دے گا، تو پھر اس کو بھی مار دو، 99 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد بھی سزا پانا ہے، اللہ کے عذاب کی گرفت میں آنا ہے، تو اس کو بھی مار دو نا۔ یہ گناہ کے پر جری بناتا ہے، اور اس نے اسے بھی مار دیا، اس لیے کہ اس نے سوچا کہ 99 لوگوں کے پر بھی مجھ کو جہنم میں جانا ہے، تو کیوں نہ ایک اور آدمی کو مار دوں۔ یعنی گناہ کی طرف انسان کے قدم بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور نیک عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، چنانچہ توبہ کا راستہ اس کے لیے تنگ ہو جاتا ہے اور وہ ہلاکت میں جانے والا ہے۔ جیسا کہ یہاں پر ایک مثال دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں، انسان جب گناہ کے پر گناہ کرنے لگتا ہے، امید چھوڑ دیتا ہے، یا تو پھر وہ ظاہری طور کے پر جو نعمتیں مل رہی ہیں اس کی بنیاد کے پر بے خوف ہو جاتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ جیسا کہ قوم ہود نے کہا تھا حضرت ہود علیہ السلام سے، کہا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، ہمارے لیے برابر ہے، آپ ہم کو نصیحت کرو یا نصیحت مت کرو، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ان ھذا الا خلق الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کا طریقہ ہم کو پتہ ہے، وہ بھی اس طرح ہم کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ وما نحن بمعذبین، ہم کو عذاب نہیں مل رہا ہے، ہمیں عذاب میں گرفتار نہیں کیا جائے گا، ہمیں کوئی سزا ملنے والی نہیں ہے۔ یہ مجرموں کا طریقہ، یہ معاملہ دراصل امید اور خوف کے بیلنس کے بگڑنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ فکذبوا، چنانچہ انہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا، فاہلکناہم، اور اللہ نے ان کو تباہ اور برباد کر دیا۔ تو یہ باب بہت اہم ہے، یاد رکھیے گا، امید اور خوف یہ دونوں کو توازن اور بیلنس میں رکھیے۔ اللہ سے امید رکھیے کہ اللہ میری توبہ کرنے کے بعد میرے گناہوں کو بخش دے گا، اور ڈر رکھیے کہ اللہ میرے گناہوں کی پاداش میں مجھ کو سزا دے سکتا ہے، دونوں چیزیں۔ اور سب سے اہم بات یہاں پر جو بتائی گئی، ظاہری اعتبار سے انسان لگے
کہ ظاہری اعتبار سے میں بہت گناہ کر بیٹھا ہوں، یا ظاہری اعتبار سے ایسے معاملات بن چکے ہیں، ایسے حالات بن چکے ہیں کہ اب ہمارا جینا دوبر ہو جائے گا، حالات بہت مشکل ہو چکے ہیں، اللہ کی ذات کے پر سے اعتماد اور یقین نہیں ختم ہونا چاہیے۔ میں نے اس کے پہلے بھی مثال دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایک دیہاتی شخص نے جب آپ آرام کر رہے تھے تلوار سونت لیا۔ اب بتائیے کہ تلوار کے سونتنے اور اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنا فاصلہ تھا، لیکن آپ نے اعتماد اور یقین کا مظاہرہ کیا، کہا کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا، اور اللہ نے بچایا۔ کافر کا ہاتھ تھر تھر کانپنے لگا، تلوار جگہ کے پر گر گئی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی۔ حالات پل بھر کے اندر بدل گئے۔ پہلے آپ نیچے تھے، آپ اوپر آ گئے، زمین کے پر پہلے آپ تھے اور کافر نیچے آ گیا۔ حالات اللہ اس طریقے سے بدلتا ہے، وہ مقلب القلوب ہے، دلوں کے حالات بدل سکتا ہے۔ تو ان سارے حالات کے پر کیوں نہیں اختیار ہے، وہ ہر چیز کے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ امید اور خوف کے درمیان کا ایک اہم باب تھا، اس لیے اس باب کے اندر ہمیں خصوصی توجہ دینا چاہیے کہ کہیں ہمارے امید اور خوف کا بیلنس نہ بگڑنے پائے۔ عبادت کے تعلق سے میں آخر میں ایک بات اور کہوں کہ جیسا کہ یہاں پر بعض علماء کے اقوال میں سے ایک اہم قول نقل کیا گیا ہے، صرف اللہ کی محبت میں عبادت کرنے والا صوفی ہوتا ہے، صرف اللہ کی محبت، اس کے علاوہ کچھ نہیں، نہ امید ہے، نہ خوف ہے، کچھ نہیں، نہ اسے جنت کی طلب ہے، چاہت ہے، نہ جہنم کا ڈر ہے، کچھ نہیں، صرف اللہ کی محبت۔ وہ یہی کہتے ہیں، بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے اختیار مل جائے تو میں جنت کی نعمتوں سے جہنم کی آگوں کو بجھا دوں، دونوں کو ختم کر دوں، تاکہ لوگ جنت کی امید میں عبادت نہ کرے اور جہنم کے خوف کی بنیاد کے پر وہ اللہ سے مغفرت نہ طلب کرے۔ یہ ان لوگوں کی سوچ ہے کہ اللہ کی محبت میں چیزیں نہیں آنا چاہیے، حالانکہ اللہ نے ان چیزوں کو جنت کی تمنا اور جہنم کے عذاب سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ صوفیوں کا طریقہ، صرف اللہ کی محبت۔ اور دوسری چیز، جو صرف اللہ کے خوف سے عبادت کرے، ڈر، یعنی اللہ کی محبت نہیں، جنت کی طلب نہیں، صرف جہنم سے ڈر رہا ہے یا اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہے، تو یہ حروری ہے۔ اور جو صرف امید میں عبادت کرے، یعنی اسے کوئی ڈر نہیں اللہ کے عذاب کا، اللہ کی گرفت کا، اللہ کے جبار اور قہار ہونے کا، تو پھر یہ مرجی ہے، یعنی مرجیہ کا عقیدہ رکھنے والا، کچھ بھی کر لو اللہ کوئی سزا نہیں دے گا، کوئی عذاب نہیں نازل کرے گا۔ جبکہ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جو محبت، خوف اور امید کے ساتھ عبادت کرتا ہے، یعنی وہ اللہ سے محبت بھی کرتا ہے اور اس کے عذاب سے، اس کی گرفت سے ڈرتا بھی ہے اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے۔ یہ سب چیزیں بیلنس کے ساتھ ہونا چاہیے، یہی امید اور خوف کے باب میں انتہائی اہم چیز ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں محبت میں جو شرک کیا جاتا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ عقیدے کے جو ابواب آ رہے ہیں بہت اہمیت کے حامل ہے، کوئی موضوع اپنی جگہ پر غیر اہم نہیں ہے۔ جیسی اللہ سے محبت کرنا چاہیے، اس محبت میں دنیا کے کسی انسان کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ یہ بہت اہم ٹاپک ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں تفصیل کے ساتھ اس کے پر بحث ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی ذات سے، اس کی رحمت سے جیسے امید رکھنا چاہیے ویسے امید رکھنے کی توفیق دے، اس کے عذاب سے، جہنم سے جیسے ڈرنا چاہیے اللہ ویسا ڈر ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرے، اور جیسی اللہ سے محبت کرنا چاہیے جیسا اس کا تقاضا ہے، پروردگار ویسی محبت تیری ذات کے ساتھ کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔